جمعۃ المبارک ہے اور ہمیں تواتر کے ساتھ یہ سوالات آ رہے ہیں کہ آیا ہمارے پاس بھی کوئی شارٹ کٹ مذہب تشیع نے ہمیں کوئی سہولت دی ہے یا ہمیں مشقت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں سب اپنی نمازیں جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی، یا کوئی ہمیں 2 رکعت کی صورت میں کوئی تحفہ ملا ہے کہ یہ میں نے اسکرین کے اوپر شیئر کی ہے۔ عام طور پہ یہ جو پمفلٹ ہے یہ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اسناد و ترکیب جو ہے وہ نماز قضاء عمری یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دارالافتاء جو ہے جامع بنورجہ والوں کا، انہوں نے بھی ہے وہ اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ اس کی باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ایک نیت وغیرہ بھی لکھی ہے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃً فیرا لصلاۃ القضاء التي فاتت منی فی جمیع عمری متوجہا الی جہت القبلۃ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جو ہے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا آخر میں روایت کس سے ہے؟ حضرت عمر فاروق سے، یہ کہ ہے روایت ہے ان لوگوں کی۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر سے روایت کی ہے، اور اس کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا تو ایک شارٹ کٹ سسٹم بن جائے گا، یعنی اس نے 40-50 سال نمازیں نہیں پڑھی تو بس یہ نماز پڑھے اور وہ ساری نمازیں اس کی کیا ہو جائیں گی؟ ادا ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ انہوں نے نیچے جو فتویٰ دیا ہے کہ سوال میں مذکور روایت من گڑت اور بے اصل ہے، تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ روایت کیا ہے؟ من گڑت ہے۔ میں سن رہا تھا کہ جناب صادق حسن صاحب کی زبانی خدا ان کی حفاظت پر، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ مومن میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر جو ماہ رمضان جو ہے وہ میں یہ نیکی کرتا تھا، اور یہ جو پمفلٹ ہے یہ میں چھپواتا تھا، یہ چھپوا کے جو ہے وہ مومنین میں کیا کرتا تھا؟ تقسیم کرتا تھا یہ والی۔ یہ جو ہے وہ بہت بڑی، وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری جو روایت ہے وہ من گڑت ہے، اس کا کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ پمفلٹ ہے، تو لہٰذا مومنین کیا ہے اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ اگر یہ روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کو ساری کی ساری نمازوں کو کیا قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اس بارے میں سب سے پہلے میں سید سیستانی دامت ظلہ العالی کا فتویٰ دکھا دوں کہ جنہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ نماز قضاء عمری جو عام طور پر ماہ مبارک کے آخری جمعے ادا کی جاتی ہے، جس کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ماہ مبارک کے آخری جمعے اگر 4 رکعتی نماز ادا کر دی جائے تو پھر زندگی بھر کی نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، بلکہ جو پنجگانہ نمازیں کسی بھی بالغ اور عاقل انسان سے جان بوجھ کر یا بھول کر یا جہالت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان تمام کی قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح وہ نمازیں جو غلط طریقے سے انجام دیں اور وہ باطل ہو گئی تو ان کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتلایا، اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا جس کے بجا لانے سے تمام نمازوں کی قضا اس کی گردن سے ساقط ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی نماز ہوتی تو فقہا اور مراجعظام اپنی توضیح مسائل میں لکھتے اور قضاء نماز کے احکامات کو درج جو ہے وہ نہیں کرتے کہ نماز کی قضا کیسے کریں، اس کو درج نہیں کرتے۔ لہذا 4 رکعت نماز قضاء عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے اس روایت کو کافی سرچ کیا مختلف سافٹ ویئر میں جو ہے وہ، اس کے علاوہ گوگل کی جتنی لائبریری ہیں حدیث کی، کسی جگہ پہ بھی یہ روایت ہمیں ملی ہی نہیں ہے۔ یعنی مل جائے تو پھر اس کی سند پہ ہم بات بعد میں کریں گے، اصلاً یہ روایت کیا ہے ہمیں ملی ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کیا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اگر آپ اپنی احادیث کی کتابوں میں چلے جائیں تو میں آپ کو جو ہے وہ وسائل الشیعہ سے احادیث کی کتابوں کا پورا باب دکھا دیتا ہوں کہ جس باب کے اندر واضح طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نماز آپ سے قضا ہوئی ہے اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ یہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ وسائل الشیعہ ہے، الہ تحصیل مسائل شرعیہ، شیخ حرعاملی کی لکھی ہوئی ہے، جو متوفہ 1104 ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے۔ 8ویں جلد کے اندر ایک انہوں نے کیا ہے پورا جو ہے وہ باب باندھا ہے، ابواب قضاء الصلوات، اس کا کیا ہے باب باندھا ہے 254 نمبر صفحہ۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے احادیث لکھی ہیں کہ جو نمازیں آپ سے فوت ہو گئی ہیں، رہ گئی ہیں، ان کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس میں پہلی جو روایت ہے زرارہ سے، امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ انہ سئل عن رجل صلی بغیر طہور، کہ امام سے اس نے سوال پوچھا کہ ایک بندے نے جو ہے وہ بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نسی صلوات، ٹھیک ہے جی، یا کیا وہ نمازیں بھول گیا تھا، لم یصلی، پڑھی نہیں ہے، اور نام آنا یا سویا رہا، اٹھ ہی نہیں سکا نماز پڑھنے سے، تو امام نے کیا حکم دیا؟ یقضیہا، امام نے فرمایا کہ ان نمازوں کی قضا کرے۔
इज़ा ज़करा, जब भी उसे याद है, फ़ी अय्यि साअतिन ज़करहा, जिस वक़्त भी उसे याद है, चाहे दिन हो या नहार हो, उसकी उसे क्या करनी पड़ेगी? क़ज़ा करनी पड़ेगी। इस तरह की जो है वो दर्जनों अहादीस जो हैं वो इस बाब में ज़िक्र हैं कि जिसमें इमाम ये फरमा रहे हैं कि भई जो नमाज़ आपकी रह जाती है, उसे आपको क़ज़ा करना पड़ता है। और इसी तरीके से जो है वो एक पूरा बाब इसमें बाँधा गया है कि इक़्ज़ी कमा फ़ात, जिस तरह से नमाज़ आपकी फ़ौत हो गई है, रह गई है, उसकी आपको क्या करनी है? हर सूरत में क्या है? उसकी क़ज़ा बजा लानी है। ये बाब नंबर 6 है। बाब नंबर 6 है, इसका उन्वान देखिएगा कि बाब वजूब क़ज़ाए मा फ़ाता कमा फ़ाता, कि जैसे नमाज़ आपकी फ़ौत हो गई थी, जैसे रह गई थी, वैसे ही आपको क्या है? उसकी क़ज़ा करनी है। और इसके अंदर जो है वो पूरी-पूरी अहादीस मौजूद हैं कि सफ़र में अगर आपने क़ज़ा नमाज़ रह गई है तो उसकी आपने क़सर क़ज़ा करनी है। अगर आपकी हज़र में रह गई है तो आपको क्या है? उसकी पूरी क़ज़ा करनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो हमारे पास मौजूद हैं, उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ आपको मिलती है कि जो नमाज़ आपसे रह गई है, उसको आपकी क़ज़ा करनी पड़ती है। ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका हमारे पास नहीं है कि आप कहें कि भी 4 रकअत की नमाज़ पढ़ें और वो क्या है? नमाज़ अदा हो जाएगी। और मैं अपनी बात का खुलासा कर दूँ कि ये जो पम्फलेट तक़सीम किया जाता है कि आप 4 रकअत की नमाज़ जुम्मे के रोज़ पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे तो सारी नमाज़ें आपकी अदा हो जाएँगी। ये रवायत किसी हदीस की किताब में मौजूद ही नहीं है। ना अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, ना तशय्युअ के यहाँ किसी किताब में मौजूद है। अहले सुन्नत के जो मुफ्ती हज़रात हैं, उन्होंने भी इसको जाली और मनगढ़ंत कहा है, और जो हमारे फुक़हा मराजिए अज़्ज़ाम हैं, उन्होंने भी इस रवायत को क्या है? मनगढ़ंत कहा है। जो उनके यहाँ पम्फलेट छपते हैं, वो हज़रत उमर से ये रवायत करते हैं, पम्फलेट के ऊपर लिखा होता है कि हज़रत उमर ने ये रवायत की है रसूल खुदा से, और जो हमारे यहाँ छपते हैं, वो अली अलैहिस्सलाम से क्या इस रवायत को नकल किया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात किताबों में क्या मौजूद नहीं है। और अभी मैंने आपको वसाइल शिय्या से पूरे-पूरे अबवाब दिखा दिए रवायात के कि जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो जाती हैं, उनको आपको क़ज़ा करना पड़ेगा। ये ऐसी कोई सूरत-हाल शॉर्टकट क्या है? हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिसको आप अंजाम दें और सारी नमाज़ें क्या आपकी वो 4 रकअत की नमाज़ में क्या सारी एक ही दफ़ा में अदा हो जाएँ।